اولادوں کو ماں باپ کے سامنے ہر اعتبار سے جھکا ہوا ہونا چاہیے. اسی میں اولادوں کی عزت ہے, اسی میں بچے اور بچیوں کی شان ہے, اسی میں بچے اور بچیوں کی آن ہے, اسی میں بچے اور بچیوں کی شہرت ہے, اسی میں بچے اور بچیوں کی عظمت ہے, اور اسی میں بچے اور بچیوں کی بلندی ہے, اور اسی میں بچے اور بچیوں کی ترقی ہے. اور جب بچے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں تو پھر ماں باپ کی زبانیں دعا کے لیے ہلیں نہ ہلیں, دل سے دعا نکل جاتی ہے, دل سے دعا نکل جاتی ہے. اور ایسے ماں باپ اپنے بچوں کی تعریف کرتے نہیں تھکتے, تعریف کرتے نہیں تھکتے. زبان سے بھی دعا ان کے حق میں نکلتی ہے, دل سے بھی دعا ان کے حق میں چھلکتی ہے, اور پھر اچھے صفات کے ساتھ, اچھے انداز کے ساتھ اپنے بچوں کی, اپنے بچیوں کی لوگوں کے سامنے وہ تعریف کرتے ہیں. تعریف کرتے نہیں دور ہوتے, تعریف کرتے. بچوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسے ہی رہنا چاہیے, ایسے ہی رہنا چاہیے. لیکن آج افسوس, صد افسوس, آج نافرمانی کا جنون بچوں کے اندر ایسا سوار ہو گیا ہے کہ آج بہت کم بچے ہیں جو قرآن اور حدیث کے روح سے اپنے ماں باپ کے سامنے تواضع کا برتاؤ کرتے ہیں, خاکساری کا برتاؤ کرتے ہیں, عاجزی کا برتاؤ کرتے ہیں. بہت کم بچے ہیں, ورنہ عام طور پر 1 سے 2 بار اگر باپ نے کوئی بات بول دی بچے ناراض ہو جاتے ہیں. 1 سے 2 بار اگر ماں کوئی بات بول دے بچیاں ناراض ہو جاتی ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. اپنے آپ کو بچائیے, اپنے آپ کو بچائیے جہنم کا ایندھن بننے سے, اپنے آپ کو بچائیے اللہ کے غضب کا مستحق بننے سے, اپنے آپ کو بچائیے نبی کو ناراض کرنے سے, نبی کو غیظ و غضب میں مبتلا کرنے سے اپنے آپ کو بچائیے. اللہ کو غیظ و غضب میں مبتلا کرنے سے اپنے آپ کو بچائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا من ارضى والدی فقد ارضى خالقہ, من ارضى والدی فقد ارضى خالقہ. جس نے اپنے ماں باپ کو راضی اور خوش کیا اس نے اپنے خالق کو, اپنے مالک کو, اپنے رب کو, اپنے اللہ کو خوش کیا. ومن اسخط والدی فقد اسخط خالقہ. جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر لیا گویا کہ اس نے اپنے خالق, اپنے مالک, اپنے رب کو, اپنے اللہ کو ناراض کر لیا. معلوم یہ ہوا ماں باپ کی خوشی میں اس رب کی خوشی ہے, ماں باپ کی ناراضگی میں اس رب کی ناراضگی ہے. ماں باپ زمین پر خوش ہوتے ہیں, اللہ آسمانوں میں خوش ہوتے ہیں, اور والدین ماں باپ زمین پر ناراض ہوتے ہیں, اللہ آسمانوں میں ناراض ہو جاتے ہیں. اس لیے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو خوش کیجیے, اپنے رب کو ناراضگی سے بچانے کے لیے اپنے ماں باپ کو راضی کیجیے, اپنے ماں باپ کو راضی کیجیے. کوئی تک ہی نہیں بنتا, کوئی آپشن ہی نہیں ہے بچوں کا ماں باپ پر ناراض ہونے کا. بچے ماں باپ پر ناراض ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اتنا الٹا معلوم ہوتا ہے. اور جب بچے ماں باپ پر ناراض ہوتے ہیں تو ماں باپ کے پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے. ماں باپ کے پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے. وہ عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے خیالات ان کے ذہن و دماغ میں آنے لگتے ہیں. کیوں؟ وہی ماں باپ ہیں جن ماں باپ نے اس وقت میں ان بچوں کو سردی سے بچایا، گرمی سے بچایا، مضرت رساں چیزوں سے بچایا، خطرات سے بچایا، حادثات سے بچایا، اور اس وقت ان کی پرورش کی، دیکھ ریکھ کی، کھلایا اور پلایا جس وقت وہ اپنے منہ سے اپنی ضرورت کی چیزوں کو بول کے ماں باپ سے بتا نہیں سکتے تھے کہ ابو مجھے بھوک لگ رہی ہے، زبان سے بول نہیں سکتے تھے. مجھے سردی لگ رہی ہے، زبان سے بول نہیں سکتے تھے. مجھے گرمی لگ رہی ہے، زبان سے بول نہیں سکتے تھے. لیکن ماں اس بچے کے دل کی دھڑکن تھی. ماں اس بچے کے دل کی دھڑکن بنی ہوئی تھی. باپ اس بچے کے دل کی دھڑکن بنا ہوا تھا. بچے کو سردی لگتی، ماں محسوس کرتی اور اسے اڑھاتی، خود اپنے اوپر سے چادر ہٹا کر بچے کو اڑھاتی. بچے کو سردی نہ لگے، بچے کو سردی نہ لگے. خود بھیگے گیلے بستر پر سو کر سوکھے بستر پر ماں اپنے بچے کو سلاتی کہ بچے کو سردی نہ لگے، بچے کو سردی نہ لگے. خود گرمی میں مبتلا رہ کے بچے کو پنکھا جھلتی تاکہ اس کے اوپر کوئی مکھی نہ بیٹھے، کوئی مچھر نہ بیٹھے، اور اس بچے کو گرمی نہ ہو، پسینہ نہ ہو اور بچے کو تکلیف نہ ہو. بیٹھ کے پنکھا جھلتی تاکہ بچے کے نیند میں خلل نہ ہو، بچہ سکون سے، اطمینان سے وہ آرام کرے اور سوئے. ایک مرتبہ اگر بچہ رو لیا، ماں تڑپ جاتی تھی. اس کے سینے میں بچے کی غذا ابال کھاتی تھی اور ماں سمجھ جاتی تھی کہ میرے بچے کو بھوک لگ رہی ہے. فوراً اپنے سینے سے بچے کو لگاتی اور اسے دودھ پلاتی، پیار کرتی، شفقت کرتی. اور بچے اگر پڑے ہوئے ہیں چارپائی پر یا نیچے تو ماں کچن میں کچھ بھی کام کر رہی ہو، لیکن خیال دل و دماغ کا بچے کی طرف ہوتا. میرا بچہ چارپائی پر ہے، کہیں گر نہ جائے. میرا بچہ گھر میں نیچے ہے، کہیں باہر نہ چلا جائے. ہر وقت بچے کا خیال، بار بار آ کر بچے کو دیکھنا، کہیں بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. یہ ماں باپ بچپن میں کس قدر اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں. محبت رب ماں باپ کے دل میں، سینے میں ایسی ڈال دیتے ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں پر فدا ہو جاتے ہیں. پھر یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے لائق ہوتے ہیں تو ماں باپ اپنے ان بچوں کو کس قدر سنبھالتے ہیں. پھر بچے جب چلنے کے قابل ہوتے ہیں تو ماں باپ کس قدر خوش ہوتے ہیں کہ میرا بچہ اب چلنے کے قابل ہو گیا. پھر یہی بچے جب زبان سے کچھ کلمہ نکالنے کے لائق ہوتے ہیں، اللہ بول دے، ماں باپ کے خوشی کی انتہا نہیں ہوتی.
ماں باپ کے گودوں میں دنیا کے سارے خزانے لا کر ڈال دو، وہ خوشی ماں باپ کو حاصل نہیں ہوتی جو خوشی ماں باپ کو جب بچہ زبان سے کوئی کلمہ بولتا ہے، اللہ کا نام لے، رسول کا نام لے، یا ماں زبان سے کہہ لے، یا باپ زبان سے کہہ لے، یا ماموں یا مامی یا چچا یا تایا یا جو بھی کلمہ زبان سے نکال لے، بھائی کہہ لے، ماں باپ کو جو خوشی اس کلمے پر ہوتی ہے، دنیا کے سارے خزانے ماں باپ کے قدموں میں لا کے ان کے گود میں ڈال دو، وہ خوشی حاصل نہیں ہوتی کہ میرا بچہ بولنے کے قابل ہو گیا، میرا بچہ بولنے کے قابل ہو گیا۔ خوش ہوتے ہیں ماں باپ جو یہ بچہ اپنے زندگی کے سفر کو جاری کرتے آگے بڑھتا جاتا ہے، ماں باپ کی خوشی میں دوبالگی ہوتی جاتی ہے، ماں باپ کی خوشی دوبالا ہوتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ پھر یہی بچہ جب چلنے لگتا ہے اور پھر اسکول جانے کے قابل ہوتا ہے، اللہ کی پناہ، ماں باپ اپنے بچوں کے تعلیم کے خاطر کس قدر فکر مند ہوتے ہیں، کس قدر فکر مند ہوتے ہیں۔ میرا بچہ قرآن پڑھے، میرا بچہ نبی کی حدیث پڑھے، میرا بچہ عصری تعلیم حاصل کرے، مدرسہ جائے، اسکول جائے، کس قدر فکر ہوتی ہے۔ ماں صبح سویرے بچے کو اسکول پہنچانے کے لیے، مدرسہ پہنچانے کے لیے، قرآن پڑھوانے کے لیے صبح سویرے اٹھتی ہے، اس کا بیگ اور بستہ تیار کرتی ہے اور اس کے لیے ناشتہ بناتی ہے، ٹفن تیار کرتی ہے، اس کے شوز وغیرہ کا انتظام کرتی ہے، اس کے یونیفارم وغیرہ کو تیار کرتی ہے اور وقت سے پہلے اسے ریڈی کر کے مدرسہ یا اسکول بھیجتی ہے۔ کیا جذبات ہوتے ہیں، کیا جذبات ہوتے ہیں ماں باپ کے دلوں کے اندر، ماں باپ کے سینوں کے اندر۔ اور باپ رات دن اپنے بچوں کی خواہشات اور اپنے بچوں کی ضروریات، دینی اور عصری ضروریات پوری کرنے کے لیے خون پسینہ بہا رہا ہوتا ہے۔ باہر جا کے کوئی ٹھیلا گاڑی چلاتا ہے، کوئی فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کے کوئی چیز آواز لگا کے بیچتا ہے، کوئی نہ جانے کوئی دکان چلاتا ہے، کوئی ارتریزی کر کے پسینہ بہا کر نہ جانے کس انداز میں روزی روٹی کما کے لاتا ہے اور پھر اپنے بچوں کو کھلاتا ہے اور اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے۔ اور ایک جذبات ہوتے ہیں ہر ماں باپ کے سینے کے اندر، اور یہ بلا غرض محبت ہوتی ہے، بلا غرض محبت ہوتی ہے۔ کوئی غرض نہیں ہوتی کہ میرا بچہ بڑا ہو کے مجھے کما کے کھلائے گا، ہرگز کسی ماں باپ کے سینے میں یہ نہیں ہوتی، یہ چیز، یہ غرض نہیں ہوتی، بس ان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ نے ایسی محبت ان کے دل میں بچوں کی ڈالی ہے، اس محبت میں فنا ہو کر یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے، حافظ قرآن بن جائے، عالم دین بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، کلکٹر بن جائے، منسٹر بن جائے، انسپکٹر بن جائے، جو کچھ بھی بن جائے، ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، ماں باپ کے دل کو تسکین ہوتی ہے۔ پھر یہی بچہ جب شادی کے لائق ہو جاتا ہے تو ماں باپ کی خوشی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، میرا بیٹا شادی کے لائق ہو گیا ہے۔ پھر شادی کا انتظام کرنے کے لیے ماں باپ اپنی انتھک کوشش کرتے ہیں، اپنے بچے کی شادی دھوم دھام سے کریں گے، یہ انداز ہوگا، یہ ہوگا۔ لوگوں کے دلوں کے اندر نہ جانے کیسے کیسے جذبات ہوتے ہیں، ہر ماں باپ کے سینے کے اندر۔ میرے بچے کی شادی میرے نگاہ کے سامنے ہوگی، گھر میں بہو آئے گی، بیٹے کو خوشی حاصل ہوگی۔ ہر ماں باپ کے دل کے اندر ایک آرزو ہوتی ہے، ایک تمنا ہوتی ہے، اور یہ بے غرض محبت ہے جو ماں باپ اپنے بچوں سے ٹوٹ کر کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب یہی بچے بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں، جو بچہ بولنے کے قابل نہیں تھا،
ایک کلمہ زبان سے نکالا تو ماں باپ کو ایسی خوشی ملی. یہی بچے جب بولنے کے قابل ہوتے اور اپنے ماں باپ کو پھر وہ سخت سست بولنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی آوازیں ماں باپ کی آوازوں پر بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اب مجھے اس زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ان کے دل کو وہ ٹھیس پہنچتی ہے، ان کے دل کو وہ زخم لگتا ہے اور ان کے دل کو وہ خنجر جیسا زخم لگتا ہے کہ اگر ماں باپ کے جسموں کو کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر دے وہ زخم نہیں آئے گا جو بچوں کے سخت کلمے سے ماں باپ کے دل پر زخم آتا ہے. ماں باپ کے دل پر زخم آتا ہے. پھر وہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کیا رے اسی دن کی خاطر میں نے اسے پالا تھا، کیا رے اسی دن کے خاطر میں نے اسے پیدا کیا تھا، کیا اسی دن کو دیکھنے کے لیے میں نے اسے پڑھایا تھا، کیا یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے اس کی شادی کی تھی کہ جب وہ شادی رچا دی جائے گی اور دلہن اس کے حوالے کر دی جائے گی تو اب یہ اپنے دلہن کو اپنے بیوی کو لے کر ہمارے گھر کو چھوڑ کے چلا جائے گا، گھر چھوڑ کے چلا جائے گا، ماں باپ کو لات مار دے گا. یہ جو آج برتاؤ بچے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں انتہائی احسان فراموشی کے اعمال ہیں. سارے بچوں کو آج ان اعمال سے توبہ کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. اور اگر اس قسم کی گستاخیاں ہو گئی ہیں تو ماں باپ سے آ کے معافی مانگنا چاہیے، ماں باپ سے آ کے معافی مانگنا چاہیے. ورنہ تو مسلمانوں، نوجوانوں، قرآن اور حدیث کے اندر اتنی سخت وعیدیں ماں باپ کی شان میں بچوں کی گستاخی کے تعلق سے بیان کی گئی ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں، نبی کے دور میں ایک واقعہ حضرت علقمہ کا پیش آیا. حضرت علقمہ کا پیش آیا. حضرت علقمہ نمازی تھے، حضرت علقمہ غازی تھے، حضرت علقمہ تہجد گزار تھے، حضرت علقمہ صدقہ خیرات کی کوئی انتہا نہیں تھی، ہر نیک کام میں آگے بڑھنے والے تھے. لیکن وہی علقمہ جب مرنے کے قریب ہوئے، جاکنی کا عالم آیا، جاکنی کا عالم آیا تو باوجود سب کے آزو بازو میں کھڑے ہو کر کلمے کی تلقین کرنے کے باوجود کلمہ زبان سے جاری نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ ان کی بوڑھی ماں ناراض تھی، ان کی بوڑھی ماں ناراض تھی. واقعات ہے مسلمانوں، نوجوانوں، اور تفصیلی واقعات ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے ماں باپ کی دل و جان سے خدمت کرنے کی اور دل و جان سے ان سے محبت کرنے کی، اور جیسے بلا غرض محبت ماں باپ کی ان کے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، ایسے بلا غرض محبت ماں باپ سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج دنیا زبان سے بولتی ہے کہ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. بولنا آسان ہے لیکن کر کے دکھانا بہت مشکل ہے. جب ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، جب ماں باپ صاحب ثروت ہوتے ہیں، مال و دولت والے ہوتے ہیں اور خود مختار ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ مال و دولت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو ہر بچہ ان سے محبت کرتا ہے. لیکن یہی ماں باپ اگر کسی بنیاد پر تلاشی کے، فقر و فاقہ کے، تنگ دستی کے، بے مائگی کے، بے سر و سامانی کے شکار ہو جائے تو ہر بچہ اپنے ماں باپ کو گھر سے دھتکار دیتا ہے. پھر یہی ماں باپ کا ٹھکانہ وہ اولڈ ایج ہوم بنتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ماں باپ کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا